السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے یا سیکھیں گے سورہ نمل کا رکوع نمبر 3۔ اس میں رب تعالیٰ نے جو کیا بیان کیا اور کیا سکھایا یا کیا بتانے کی کوشش کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی جو بات جاری ہے دوسرے رکوع میں نے بیان کی، اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے باتیں کی اس پہ بات کریں گے۔ تو ایک دو آیت میں پڑھتا ہوں شروع میں، باقی پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اصل مقصد جو میرا وہ آپ کو یہی ہے کہ آپ کو اردو یا آسان الفاظ میں سمجھانا، ٹھیک ہے۔ تلاوت تو ہم کرتے ہیں، اگر ہر عام انسان ہی تقریباً ناظرہ پڑھا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کا میننگ بھی سمجھ نہ آئے، یا عربک ہماری لینگویج ہے نہیں اور نہ ہم نے لغت کے ساتھ اس کو سیکھا ہے، تو ہمیں سمجھ نہ آئے، خالی پڑھنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یا اس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ۔ تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی اسری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تھرڈ رکوع، اور آگے اس کی آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قالت ان الملوک اذا خلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو لکھی ہے، اور اس سے آگے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جہاں پہ رکوع اس کا اینڈ ہو رہا ہے تیسرے کا، ٹھیک ہے۔ اب میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ خط سنا کر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا، وہ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اے دربار والوں، میرے اس معاملے میں جو ہے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، ٹھیک ہے۔ میں کسی کام میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، ٹھیک ہے۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم کے اختیار میں، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی دربار میں داخل ہوتے ہیں تو کسی کو تباہ کرتے ہیں، یا کسی سرزمین میں وہ داخل ہوتے ہیں بادشاہ، اور وہاں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوگے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس واپس جاؤ اور ہم ان پر ایسے لشکر کے لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ تو ان میں سے جنات میں سے ایک کبھی ہیکل جن جو ہے اس نے اٹھا اور کہنے لگا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں تخت کو، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ جن کہہ رہا ہے، ایک شخص جس کو آفتاب یا کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ تاکہ مجھے آزما لے، ٹھیک ہے۔ میں شکر کرتا ہوں یا کفر ان نعمتوں کا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، رب مجھے آزما لے، ٹھیک ہے۔ اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے تخت امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت جو ہے بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو سوج نہیں رکھتے وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرمانبردار ہیں، اور جو اللہ کے سوا اور دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا
کہ وہ کافروں میں سے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں جو ہے وہ اٹھا کر کھول دیں، ٹھیک ہے، اٹھا کر چلنے لگی۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بول اٹھی، پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ ہے، ایگزیکٹ وہ ترجمہ ہے جو ہمارے علماء کرام نے، جو بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے جو ہم تک یہ تفسیر اور یہ جو ہے ترجمہ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ایگزیکٹ وہ ترجمہ ہے قرآن میں جو لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اب تفسیر جو اس سورہ کی اور آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں بھی، اس ترجمے کو بھی سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ترجمہ میں بھی کچھ چیزیں اور کچھ میننگ، الفاظ کے ایسے میننگز ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آسان کر کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں کہا کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان کے خط پڑھنے کے بعد، جس کا شروع کا متن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط ملکہ اور اس کی قوم کو اللہ کا پیغام سنا کر اللہ پر ایمان لانے کا مشورہ دیا تھا، جو خط انہوں نے بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان نہ لانے کی صورت میں وارننگ بھی دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور جنگ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اب تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ملکہ بلقیس جو کہ بظاہر ایک سمجھدار خاتون بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے درباریوں وزیروں کو بلایا اور ان سے کہنے لگی، اور پڑھ کر وہ خط سارا جو اس کا حال حوال تھا وہ بیان کیا، اپنے درباریوں کو اور اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے، کہ جو میں نے بیان کیا ہے اس پہ مجھے مشورہ لینے لگی اور پوچھ رہی ہے کہ اس کے جو میں نے بیان کیا ہے مشورہ دو اس پہ، تو اس بارے میں آپ درباری حضرات مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور میں اکیلی اس معاملے میں اکیلا فیصلے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ درباریوں سے پوچھ رہی ہے یا اپنے وزیروں مشیروں سے، جیسے آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے وزیر مشیر ہوتے ہیں، اس طرح یہ وہ اپنے وزیروں سے مشورہ کر رہی ہے۔ اب درباری جو مشیر اور وزیر کہنے لگے کہ بے شک ہم ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ملکہ بلقیس صاحب کو خود کرنا ہے، اور ہماری رائے جو ہے وہ ہم بتا چکے۔ اس نے ملکہ بلقیس نے، جو کہ سمجھدار خاتون تھی، وہ ایک اہم اور سمجھدار بات کر رہی ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور اپنی قوم اور مشیروں کو جو ہے سمجھا رہی ہے اور خود سے بھی وارننگ یا الرٹ دے رہی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں اس ملکہ بلقیس کو جو لکھا تھا، اس میں جو اس نے بہت خوبصورت انداز سے خط میں ملکہ بلقیس کو جو ہے الرٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خوبصورت انداز سے جو ہے ملکہ بلقیس کو لکھی، وہ خط لکھا، اس نے برا بھی نہیں منایا اور بات سمجھ بھی گئی، یعنی عقل والوں کی بات جو ہے عقل والوں کو ہی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی کہ اپنی قوم اور مشیروں سے انہیں مخاطب کر کے، جب کوئی بادشاہ کسی سرزمین کو فتح کر کے اس سرزمین میں داخل ہوتا ہے یا داخل ہوتے ہیں تو وہ بہت خون ریزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فتح جو کہ ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے بطور ایک حسن سلوک اور ذہانت سے ایک خط کے ذریعے حاصل کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ملکہ ابلیس کو جو ابلیس کہہ رہا ہوں بلقیس، جو جسے اندیشہ اور خطرہ کو بانپ گئی تھی وہ، ٹھیک ہے، وہ سمجھدار تھی، اپنی قوم کو آگاہ کر رہی ہے، مثلاً جو ہے ان کو بتا رہی ہے بالکل جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ الفاظ میں، جو سادہ الفاظ میں، یہ کہ اس نے ملکہ بلقیس جو ہے ہار مان چکی ہے، ٹھیک ہے، اور قوم کو بتا رہی ہے کہ یہ حال ہوگا ہمارا اور ہو سکتا ہے، جس کا اسے یقین ہو چلا تھا، ٹھیک ہے، اور کہہ رہی ہے کہ خون ریزی کے ساتھ ساتھ وہ ذلیل اور رسوا بھی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت ذات تھی، وہ زیادہ سمجھتی تھی اس بات کو۔ جیسے انگریز ہندوستان میں آیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور انہوں نے جو ہے اس طرح کی ترکیب کو استعمال کر کے مسلمانوں کو انتہائی جو ہے نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔